اس کی فارچونر تیزی سے سڑک پر بھاگ رہی تھی، جس کے آگے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے اپنے پرسنل سیکرٹری اور سیکیورٹی ہیڈ کو مخاطب کیا۔ میٹنگ کب تک سٹارٹ ہوگی فیصل؟ اس کا لہجہ بھلا کا سرد تھا کہ سامنے والے پر کپ کپی سی طاری ہو جائے، لیکن اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ اس کے اس لہجے کے عادی تھے۔ صرف 20 منٹ تک، فیصل نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ فیصل کے جواب دینے پر وہ سر ہلاتے ہوئے باہر کے مناظر دیکھنے لگا۔ اگلے 15 منٹ میں وہ شہر کے سب سے مہنگے ریسٹورنٹ کے سامنے تھے، جہاں انہوں نے میٹنگ ارینج کی تھی۔ گاڑیاں رکتے ہی فیصل نے اتر کر اس کی سائڈ کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتا ہوا باہر نکلا تھا۔ وہاں کھڑی 2-3 لڑکیاں اپنے سامنے مشہور بزنس مین برہان خانزادہ کو دیکھتی شل ہوئی تھی۔ اس کی پرسنالٹی دیکھتے برہان خانزادہ کو اپنا بنانے کی دعا کی تھی، لیکن وہ اپنے ارد گرد سے بے نیاز آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ گارڈز کو اس نے باہر ہی رکنے کا حکم دیا تھا تاکہ وہاں آئی پبلک ڈسٹرب نہ ہو۔ اس کے ساتھ صرف فیصل تھا، جس کے ہاتھ میں اس کا لیپ ٹاپ بیگ تھا۔ ریسٹورنٹ کا مینیجر خود اس کو ریسیو کرتے اس کے ریزرو ٹیبل تک لے کر گیا۔ جن کے ساتھ میٹنگ تھی وہ لوگ موجود تھے۔ 1 گھنٹے تک ان کی میٹنگ چلی تھی، جس کے بعد برہان خانزادہ فیصل کو میٹنگ ختم کرنے کا حکم دیتا خود وہاں سے نکل آیا۔ وہ چہرے پر سرد مہری سجائے پارکنگ کی طرف بڑھ رہا تھا جب ایک لڑکی بھی دہانے میں اس کے اندر لگی، جس کو گرنے سے بچانے کے لیے برہان خانزادہ کا بازو بے اختیار ہی اس کی کمر سے لپٹا تھا۔ وہ اس کو سیدھا کھڑا کرتے آگے بڑھ گیا، جہاں ایک گارڈ اس کے لیے دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ برہان خانزادہ کے بیٹھتے ہی گارڈ نے دروازہ بند کیا تھا۔ تب تک فیصل بھی آ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی ان کی گاڑیاں خانزادہ ولا کی طرف رواں دواں ہوئی تھی۔ سلینا میم، آپ ٹھیک ہیں؟ اسمارا نے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ سلینا نے مسکراتے ہوئے کہا، کچھ کہنا ہے تم نے؟ سلینا نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ میم، ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ نے بیسٹ ایکٹریس ایوارڈ ون کیا ہے، تو سب لوگ پارٹی کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ اسمارا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اس کا کون سا پتہ چلتا تھا کہ وہ کس بات پر غصہ ہو جائے۔ پارٹی تو بنتی ہے۔ اوکے، سب ریڈی ہو جاؤ، ڈنر کے لیے چلتے ہیں۔ واٹ سے؟ سیلینا نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے آخر میں آئی برو چکاتے ہوئے سے پوچھا، جس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ ایک فیمس ایکٹریس تھی، ہر سال کی طرح اس سال بھی اس کو بیسٹ ایکٹریس کا ایوارڈ ملا تھا، جس کی خوشی میں اس کی ٹیم اس سے پارٹی چاہتی تھی۔ اس کی ٹیم میں گنے چنے لوگ تھے جو اس کے قریب تھے، جن میں سب سے پہلے اسمارا تھی اور باقی اس کی ہیئر سٹائلسٹ، میک اپ آرٹسٹ، پی آر مینیجر، پرسنل اسسٹنٹ، ان سب کے ساتھ سیلینا ریسٹورنٹ گئی تھی۔ آج اس کو اپنے مام ڈیڈ کی یاد آ رہی تھی۔ اس کا دل تھا وہ اکیلی رہے۔ ان سب کو کھانا کھاتے چھوڑ کر وہ وہاں سے باہر نکلی تھی۔ اس کے گارڈز ساتھ تھے۔ سیلینا نے چہرے پر پہنا ہوا ماسک ٹھیک کیا۔ اگر پبلک کو پتہ چل جاتا وہ یہاں ہے تو اس کے فینس اس کے ساتھ سیلفیز لینے آتے۔ ایسا نہیں تھا، وہ ان کے ساتھ اچھے سے پیش نہیں آتی تھی، لیکن آج اسے بھیڑ بالکل نہیں چاہیے تھی۔ اس نے گارڈ کو وہیں روک دیا اور خود پول ایریا کی طرف آ گئی، جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کچھ وقت وہاں گزارنے کے بعد اسے گلاس وال سے پارکنگ کی طرف ایک بچہ کھڑا نظر آیا، جس کے پاس گجرے تھے۔ سیلینا کو گجرے بے حد پسند تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے 5000 کا نوٹ اپنے کلچ سے نکال کر اس بچے کو دیتے اسے 2 گجرے لیتے اپنے ہاتھوں میں پہنے۔ گجرے پہنتے وہ آگے بڑھ رہی تھی کہ بے دہانی میں اس کی ہیل مڑی تھی۔ سیلینا نے خود کو گرتا محسوس کرتے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، کسی نے بازو اس کی کمر میں ڈالتے اسے اپنے مقابل کھینچا تھا کہ خوشبو کا ریلا سا اسے اپنے ناک کے نتنوں سے ٹکراتا ہوا محسوس ہوا۔ خود کو ٹھیک محسوس کرتے سیلینا نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ مقابل شخص کو دیکھتے وہ سٹل ہوئی تھی۔ اس نے بڑے بڑے میل ایکٹریس کے ساتھ کام کیا تھا، لیکن اس شخص کو دیکھ کر اس کا دل الگ ہی لے پر دھڑک اٹھا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکائے اس کو دیکھ رہی تھی۔
جب مقابل نے اسے سیدھا کھڑا کیا اور بنا ایک بھی اس پر نظر ڈالے وہ آگے بڑھا تھا۔ سیلینا رخ پلٹتے اسے دیکھنے لگی جو اب اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی کار وہاں سے گزری۔ سیلینا میم، اسمارا کب سے اس کے پیچھے کھڑی اسے پکار رہی تھی۔ اس کے گارڈز اور ساری ٹیمیں بھی وہیں کھڑی تھی۔ وہ لوگ اسے گرتے دیکھ کر اس کی طرف بڑھے اور تب سے وہ سٹل کھڑی سیلینا کو پکار رہے تھے۔ جو دشمن جاں کی کار جانے کے بعد اب اسمارا کی آواز پر ہوش میں آئی تھی۔ سیلینا میم، آپ ٹھیک ہیں؟ اسمارا نے پھر سے اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، سیلینا نے ہوش میں آتے ہوئے کہا۔ اسجد، مجھے آدھے گھنٹے تک سارا ڈیٹا چاہیے، اس نے سنجیدگی سے کہا تو اسجد نے اس کی بات سمجھتے اسبات میں سر ہلایا۔ آپ لوگ ڈنر کرو، میں گھر جا رہی ہوں۔ اسجد کی ہاں کے بعد سیلینا نے کہا اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی گاڑی جیسے ہی پارکنگ سے باہر نکلی، باہر رپورٹرز کا رش تھا۔ اس کی گاڑی گزرنے تک کی جگہ نہیں تھی۔ پچھلی گاڑی سے گارڈز نے نکلتے ہوئے اس کی گاڑی آگے بڑھنے کی جگہ بنائی تھی اور وہ بمشکل وہاں سے نکلی تھی۔ وہ خانزادہ ولا میں داخل ہوا تو سامنے ہی لاؤنج میں اسے اس کی بی جان اور مورے بیٹھی ہوئی نظر آئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا ان کے پاس گیا۔ وہ دونوں جب تک برہان واپس نہیں آ جاتا تھا روز رات میں اس کا انتظار کرتی تھی۔ ارے مائی سویٹ بی جان اور مورے، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ آپ دونوں کو آرام کرنا چاہیے۔ بی جان سے ملتے وہ فضا خانم سے پیار لیتا ان دونوں کے پاس بیٹھتا ہوا بولا تھا۔ تم جانتے ہو برہان، جب تک تمہیں دیکھ نہ لے ہمیں سکون کی نیند کیسے آ سکتی ہے؟ بی جان نے اس کے رخسار پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو برہان نے عقیدت سے ان کا ہاتھ چوما۔ میں کھانا لگاتی ہوں، فضا خانم مسکرا کر کہتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی تھی۔ لاتعداد نوکر ہونے کے باوجود بھی برہان کے زیادہ تر کام فضا خانم خود اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ آئیں بی جان، آپ کو آپ کے روم میں چھوڑ دوں؟ برہان بی جان کو سہارا دے کر اٹھاتا ہوا ان کے کمرے کی طرف لے گیا۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی برہان خانزادہ ہے جو باہر سرد بنا رہتا ہے۔ اس کا یہ روپ، یہ نرم لہجہ صرف اور صرف اپنی بی جان اور اپنی مورے کے لیے تھا۔ آؤ برہان خانزادہ، اب کیا مجھے بھی تم سے اپائنٹمنٹ لے کر ملنا پڑے گا؟ اس کے چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہی درید خانزادہ طنزی انداز میں بولے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے ڈیڈ، برہان نے نرم مگر سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ ایسی ہی بات ہے، تم سے ملنے کے لیے مجھے ڈنر تک تمہارا ویٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ برہان خانزادہ کے آفس جاؤ تو وہ میٹنگ میں مصروف ہوتا ہے یا میٹنگ کے لیے گیا ہوتا ہے۔ درید خانزادہ نے مصنوعی غصے سے کہا۔ کیا آپ بھی اسے کھانا تو کھانے دے؟ فضا خانم باؤل ٹیبل پر رکھتی برہان کی پلیٹ میں کھانا ڈالتی ہوئی بولے۔ صحیح، آپ دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے کے ہی ہیں، میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، درید خانزادہ جلتے ہوئے بولے تو برہان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پلیٹ میں سر جھکایا جبکہ فضا خانم اب ان کی پلیٹ بنا رہی تھی۔ کھانے سے فارغ ہوتے برہان نے درید خانزادہ کی طرف دیکھا۔ ڈیڈ کوئی ضروری کام تھا آپ کو مجھ سے؟ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اسٹڈی میں ملو مجھے، درید خانزادہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئے۔ برہان بھی فضا خانم کی پیچھانے چومتے ہوئے انہیں شب بخیر کہتے ہوئے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ فضا خانم ملازمہ کو برتن اٹھانے کا کہتی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ دونوں کافی دیر اپنے کام کی باتیں ڈسکس کر رہے تھے۔ برہان، کوئی ہے؟ درید خانزادہ صوفے پر اس کے مقابل بیٹھتے اس کی طرف جھکتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ کہاں ڈیڈ؟ اس نے تعجب سے درید خانزادہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے تمہاری لائف میں کوئی ہے؟ اگر ہے تو بتاؤ مجھے۔ میں اور تمہاری موم چاہتے ہیں کہ اب تمہاری شادی کر دی جائے، درید خانزادہ پہلے مصنوعی غصے سے بولتے پھر سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ ڈیڈ، نہ ہی میری لائف میں کوئی ہے اور نہ ہی مجھے کوئی شادی کرنی ہے، مجھے اپنا کریئر بنانا ہے۔ برہان ان کی طرف مڑتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ کم آن، تم ویل سیٹل ہو، تمہارا کریئر بن چکا ہے، اب اور کیا چاہتے ہو؟ 29 سال کے ہونے والے ہو، بھئی ہم بھی دادا دادی بننا چاہتے ہیں، درید خانزادہ مسکراتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں بولے تھے۔
برہان نے لب بھینچتے ہوئے انہیں دیکھا۔ جتنا وہ اس ٹاپک سے بھاگتا تھا یہی ٹاپک اس کے سامنے آ جاتا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ رمشا کیسی ہے؟ درید خانزادہ نے اس کے تاثرات جانتے ہوئے پوچھا۔ رمشا کا نام لیتی اس کی آنکھوں میں سرخی چھائی تھی۔ نہیں ڈیڈ، رمشا کو تو بھول ہی جائیں، مجھے شادی ہی نہیں کرنی، وہ سرد لہجے میں کہتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ درید خانزادہ افسوس سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے ان نون نمبر دیکھتے کچھ سیکنڈ انتظار کرتے کال اٹھا لی۔ السلام علیکم، برہان خانزادہ اسپیکنگ۔ اس کی گمبھیر سنجیدہ آواز اسپیکر پر گونجتی مقابل کا دل تیزی سے دھڑکا گئی تھی۔ کون بات کر رہا ہے؟ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب دوسری طرف سے آواز نہ آئی تو برہان نے سنجیدگی سے استفسار کیا تھا۔ میں سلینا، ہم تھوڑی دیر پہلے ملے تھے، وہ گھبرائی سی آواز میں بولی تھی۔ جانے کیا ہوا تھا کہ ایک دم سے اس کے لہجے پر گھبراہٹ طاری ہوئی تھی۔ ایکسکیوز می مس، میں نہیں جانتا آپ کو، اور کب ملے تھے ہم؟ برہان نے سختی سے کہا۔ ریسٹورنٹ کی پارکنگ میں آپ نے میری ہیلپ کی تھی، سلینا نے اس بار پر اعتماد لہجے میں کہا تھا، جبکہ اس کی بات سنتے ہی برہان خانزادہ کی گرافک میموری میں وہ سب ریوائن ہوا تھا جب اس نے ایک لڑکی کو گرنے سے بچایا تھا۔ سو واٹ؟ برہان نے کتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے ملنا ہے آپ سے مسٹر خانزادہ، سلینا نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب مس آپ کو ملنا ہے؟ برہان نے حیرت سے پوچھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ وہ ایک انجان لڑکی سے اتنی دیر کیوں بات کر رہا ہے۔ ملنا ہے تو مطلب ملنا ہے، آمین آپ نے میری ہیلپ کی ہے اس لیے، سلینا نے پہلے تھوڑا ضدی لہجے میں کہا تھا، پھر خود کو سنبھالتی ہوئی سنجیدگی سے بولی۔ کیا آپ سب سے یوں ہی ملتی ہیں، یوں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں جو؟ برہان خانزادہ بنا لحاظ کے سرد مہری سے بولتا۔ سلینا کا چہرہ خجالت سے سرخ کر گیا تھا۔ مسٹر خانزادہ، ڈونٹ کراس یور لمٹس، وہ بھرپور غصے سے بولی تھی۔ تو آپ کیوں ملنا چاہتی ہیں مجھے؟ برہان سرد لہجے میں بولا۔ کیونکہ، سلینا اٹکی، کیا کہتی سمجھ ہی نہیں آیا۔ کیونکہ مجھے آپ کو شکریہ کہنا ہے، اس نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد جھٹ سے کہا تھا۔ اسجد نے اسے برہان خانزادہ کی ڈیٹیلز آدھے گھنٹے میں ہی دے دی تھی، یہاں تک وہ برہان خانزادہ کا پرسنل نمبر جو صرف اس کی فیملی کے پاس تھا وہ بھی کہیں سے نکال لایا تھا۔ اس وقت سلینا اسی نمبر پر بات کر رہی تھی۔ لیکن مجھے آپ کے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، وہ سپاٹ لہجے میں کہتا ہوا فون کاٹ گیا کہ ادھر سلینا کا منہ کھلا۔ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا اس کے ساتھ، کوئی نہیں وہ محبت ہی کا جو ذلیل نہ کرے۔ خود کو تسلی دینے کے لیے کندھے اچکا کر بولتی وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی، ڈرائی فروٹس کھانے کے ساتھ ساتھ اسجد کی دی گئی برہان خانزادہ کی ڈیٹیلز والی فائل ریڈ کر رہی تھی۔ ساتھ ہی اس کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ آ جاؤ برہان، یہاں بیٹھو، اس کو دیکھتے ہی بی جان نے مسکرا کر کہا۔ وہ نیچے آیا تو سب ڈائننگ پر جمع تھے، صبح کا ناشتہ سب لوگ ساتھ میں کرتے تھے۔ برہان سر ہلاتا ہوا بی جان کے پاس چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ برہان کے سامنے بی جان کی دائیں طرف درید خانزادہ اور راشد خانزادہ بیٹھے تھے، جبکہ فضہ خانم اور ذل خانم ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ جب نیچے آئی تو برہان کے ساتھ والی کرسی خالی دیکھتی وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ برہان کو دیکھتی اس کے پاس جا بیٹھی۔ برہان، آج میں بھی آپ کے ساتھ آفس آؤں گی، ناشتہ کرتے ہوئے اس نے برہان کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں ہاں برہان، لے جانا اس کو بھی، بچی کا دل بہل جائے گا۔ بی جان نے خوش دلی سے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، جبکہ برہان کے لب بھینچ گئے تھے۔ رمشا تم نہیں جاؤ گی، راشد خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈیڈ جانے دیں پلیز، میں آفس جوائن کرنا چاہتی ہوں، رمشا نے راشد خانزادہ کی طرف دیکھتے ہوئے التجا کی تھی۔ اگر وہ آفس جوائن کر لیتی تو برہان خانزادہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہتا، اس سے اچھی بات اس کے لیے کیا ہو سکتی تھی؟ جانے دو، میں نہیں کہہ رہی، بی جان نے سختی سے اپنے چھوٹے بیٹے کو ڈپٹا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے برہان کی دلہن رمشا بنے۔
برہان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ناشتہ کرتے ہی وہ دونوں برہان کی فارچونر میں آ بیٹھے۔ جب رمشا نامحسوس انداز میں اس کے قریب ہوتی، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے، برہان لمحے میں اس کا ہاتھ جھٹکتے اسے سرد نظروں سے گھورنے لگا تھا۔ اسے رمشا کی یہ حرکت بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ اوپر سے گاڑی میں ڈرائیور اور فیصل تھے جن کے سامنے اسے اپنے ہی گھر کی لڑکی یہ حرکت اشتعال میں مبتلا کر گئی تھی۔ اس کی گھوری میں کچھ ایسا تھا کہ وہ خجالت سے خود ہی پیچھے ہو کر بیٹھتی باہر دیکھنے لگی۔ وہ دونوں آفس پہنچ چکے تھے اور برہان خانزادہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ رمشا کو یہاں سے غائب کر دے۔ بے شک وہ لوگ اچھی سوچ کے مالک تھے، لیکن اس کے حساب سے عزت ہے، غیرت ہے تو سب کچھ ہے۔ اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ اس کے گھر کی لڑکی آفس آئے، جہاں مختلف قسم کے مرد جو اس سمیت سبھی رمشا کے لیے نامحرم تھے، وہ ان کے بیچ آ کھڑی ہوئی۔ اس کا زیادہ تر سٹاف میل تھا، فیمیلز بھی تھی، لیکن سب کو برہان خانزادہ نے اپنی حد میں رکھا ہوا تھا۔ برہان، آپ کب سے یہاں بیٹھے ہیں؟ چلے نہ باہر کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ رمشا صوفے سے اٹھ کر اس کی چیئر کے بالکل پاس آتی ہوئی بولی تھی، جب برہان خانزادہ نے سرخ نظروں سے اسے گھورا۔ میں یہاں گھومنے نہیں آتا رمشا، کام کرنے آتا ہوں اور وہی کر رہا ہوں۔ آئی تھنک تمہارا ولا واپس جانا ہی بہتر ہے۔ جاؤ باہر، فیصل کھڑا ہے، وہ تمہیں ولا واپس چھوڑ دے گا، برہان نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تھا کہ رمشا منہ بناتے ہوئی وہاں سے نکل آئی تھی۔ لفٹ کے سامنے اسے فیصل کھڑا ہوا ملا، جس کو دیکھتے اس کا منہ بن گیا۔ برہان اس کو میسج کر کے آگاہ کر چکا تھا، اس لیے ہی اس نے لفٹ میں جانے کا اشارہ کیا تھا۔ برہان خانزادہ فیصل پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا تھا، اس لیے اس نے رمشا کو گھر چھوڑنے کے لیے فیصل کا انتخاب کیا تھا۔ وہ غصے میں بلڈنگ سے باہر نکلتی، تن فن کرتی ہوئی پارکنگ کی طرف بڑھتی، گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولنے لگی۔ میم، آپ پیچھے بیٹھے، فیصل نے بیک ڈور کھولتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں میرا دل کرے گا میں وہاں بیٹھوں گی، انڈرسٹینڈ؟ اسے انگلی دکھا کر کہتی وہ جھٹکے سے کار کا دروازہ کھولتے اندر بیٹھتی، دروازہ بند کر گئی۔ دروازہ اتنی زور سے بند کیا تھا کہ باہر کھڑے فیصل کا دماغ گھوما۔ اس سر پھری لڑکی کو دیکھتے وہ آدھے گھنٹے میں خانزادہ ولا کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ کیا ہوا، اتنی جلدی واپس آ گئی تم؟ اور ذیل خانم نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ مورے، مجھ سے نہیں ہوگا، جب دیکھو وہ اتنے غصے سے بات کرتا ہے کہ میرا سانس سوکھ جاتا ہے، رمشا روحان سی آواز میں بولی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم رمشا؟ تمہیں ہر حال میں برہان کو اپنے قابو میں کرنا ہوگا، تبھی تم اس گھر پر راج کر پاؤ گی۔ اور ذیل خانم اس کا بازو سختی سے پکڑتی ہوئی بولی۔ مورے، میں نہیں کر سکتی، رمشا نے نفی میں سر ہلانا چاہا جب ذیل خانم نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ برہان خانزادہ ہی تمہارے قابو میں نہیں آ رہا، اس کو ادائیں دکھاؤ، اس کو اپنا اسیر کرو کہ وہ تم سے نکاح کی حامی بھر دے۔ اور ذیل خانم نے سنجیدگی سے کہا، مورے مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں۔ رمشا نفی میں سر ہلانے لگی۔ تم ہی رمشا، تم یہ کرو گی، اپنی ماں کے لیے، اپنے لیے، اس جائیداد کے لیے، یہاں پر راج کرنے کے لیے۔ اور ذیل خانم اسے لالچ دے رہی تھی، رمشا اس لالچ کو قبول کر رہی تھی، اور ذیل خانم کی باتوں میں آ کر وہ اب کسی بھی صورت میں برہان کو امپریس کرنا چاہتی تھی تاکہ برہان اس کا ہو جائے۔ آج کا دن اس کا بہت ہیکٹنگ گزرا تھا، اس کو شوٹ پر جانا پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے کافی وقت نکل گیا۔ گھر آتے ہوئے اسے رات کے 1 بجنے والے تھے۔ وہ فریش ہو کر بیڈ پر آئی۔ اس کا دل و دماغ کل سے بس برہان خانزادہ میں اٹکا ہوا تھا۔ اپنا موبائل نکال کر واٹس ایپ کھولتی اس کی ڈپی دیکھنے لگی، جس میں وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا کہ بے اختیار سیلینا کا دل چاہا اس سے بات کرے۔ اس نے چیٹ کھولتے برہان کا لاسٹ سین دیکھا، وہ بھی آن لائن تھا۔ وہ ٹائپ کرنے لگی۔ کتنی بار اس نے میسج لکھ کر اس کو اریز کر دیا۔ کافی دیر بعد اس نے ہائی کا میسج بھیجا۔ برہان جو بھی لیپ ٹاپ کھولے اپنا کام کر رہا تھا، اپنے واٹس ایپ پر اننون نمبر سے میسج دیکھتے حیران ہوا۔ اس نے جواب میں ٹائپ کیا کون، کیونکہ سیلینا نے اپنی ڈی پی پر
اپنی پیٹ کیٹ کی تصویر لگائی ہوئی تھی۔ آپ اتنی جلدی مجھے بھول گئے مسٹر خانزادہ، میں سیلینا ہوں، کل رات ہماری بات ہوئی تھی۔ سیلینا نے تیزی سے میسج ٹائپ کیا۔ مس سیلینا، میرا نہیں خیال کہ مجھے آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس نے میسج کرتے موبائل خود سے دور بیڈ پر پھینک دیا تھا۔ اس کو سخت کوفت ہوتی تھی ایسی لڑکیوں سے۔ وہیں دوسری طرف سیلینا کا منہ کھل گیا تھا۔ کہاں اس کے پیارے پیارے فینس اس کے ساتھ ایک سیلفی لینے کو ترستے تھے، اور کہاں اس کا مسٹر خانزادہ، جس سے پہلی ملاقات میں بھی اسے نہیں پہچانا، پھر فون پر بات کرنے پر بھی نہیں پہچانا، اور اب نام بتانے پر بھی نہیں پہچان پایا تھا۔ وہ کل کی کل ہی اس سے ملنے کا پورا ارادہ کر چکی تھی۔ اگلی صبح وہ 11 بجے اس کے آفس میں موجود تھی۔ اس کے ساتھ اوپر بس اسمارا آئی تھی۔ سیلینا نے اسمارا کو ریسیپشن پر بات کرنے بھیجا۔ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی نے صاف کہہ دیا، ان کے باس کسی بھی لڑکی سے نہیں ملتے۔ وہ منہ بناتی ہوئی واپس اپنے کام میں لگ گئی۔ اسمارا افسردہ سی واپس سیلینا کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا؟ سیلینا نے حیرت سے پوچھا۔ ان کا کہنا ہے باس کسی بھی لڑکی سے نہیں ملیں گے، اسمارا نے افسردہ سے لہجے میں بتایا تو سیلینا حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ ویسے میم، میرے پاس آپ کے لیے ایک مشورہ ہے، اسمارا نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ کیا؟ سیلینا نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ ریسیپشن کے موبائل پر آپ کے ریسنٹ مووی کا کلپ چل رہا تھا۔ مجھے تو وہ آپ کی فین لگ رہی تھی، اور میرے خیال سے یہاں آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اسمارا نے اس کے قریب جھکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ سیلینا یہ نہیں چاہتی تھی، اس لیے ہی تو اس نے اسمارا کو بھیجا تھا، لیکن مسٹر خانزادہ سے ملنے کے لیے تو اب وہ یہ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اپنے چہرے سے ماسک اتار کر ہاتھ میں پکڑتی وہ ریسیپشن کی طرف بڑھی۔ ہیلو، اس نے ڈائس بجاتے لیپ ٹاپ پر جھکی لڑکی کو متوجہ کیا تھا۔ وہ لڑکی غصے سے سر اٹھا کر اوپر دیکھنے لگی۔ سامنے والی ہستی کو دیکھتے اس کی باچھیں کھلی تھی۔ سیلینا میم، اس نے چونکتے ہوئے کہا۔ میم، ایک سیلفی پلیز، ہڑبڑاتے ہوئے اپنا فون نکال کر بولی۔ سیلینا نے زبردستی مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ سیلفی لی تھی۔ اسے ابھی صرف برہان خانزادہ سے ملنا تھا۔ ویئر از مسٹر برہان خانزادہ؟ سیلفی لینے کے بعد سیلینا نے پوچھا۔ میم، وہ اپنے آفس میں ہیں، ریسیپشن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے ملنا ہے ان سے، سیلینا نے سنجیدگی سے کہا۔ میم 2 منٹ، میں ان کو انفارم کرتی ہوں، آپ آئے میرے ساتھ۔ ریسیپشن اس کو لیے ایک روم کی طرف بڑھی تھی۔ ان کو روم میں بٹھاتے ریسیپشن خود برہان خانزادہ کے آفس کی طرف دوڑی۔ اتنے میں ہی سیلینا جس روم میں بیٹھی تھی اس کے باہر رش لگ چکا تھا۔ آفس کے لڑکے لڑکیاں سب باہر کھڑے تھے سیلینا سے ملنے کے لیے۔ سر، فیصل نے اندر داخل ہوتے اسے پکارا، جس کے ہاتھ کی بورڈ پر تیزی سے چل رہے تھے۔ بولو فیصل، برہان نے مصروف انداز میں اسے جواب دیا۔ سر، کوئی آپ سے ملنے آیا ہے، فیصل نے سنجیدگی سے کہا۔ کون؟ اس نے پھر سے مصروف انداز میں پوچھا۔ سر، سیلینا خان ہے، فیمس ایکٹریس، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں، فیصل نے برہان کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ فیصل، تم جانتے ہو میں کسی سے نہیں ملتا، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دماغ میں رات والے میسیجز گھومے تھے، لیکن وہ سر جھٹک گیا۔ سر، سیلینا خان خود آپ سے ملنے آئی ہیں، فیصل نے اس کے انکار پر دوبارہ کہا۔ ٹھیک ہے، بھیجو، برہان نے اکتائے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور واپس اپنا کام کرنے لگا۔ سیلینا بنا ناک کیے اندر داخل ہوئی، دروازہ بند کر گئی۔ جب برہان خانزادہ نے بولتے ہوئے مینرز نہیں ہے آپ میں سر اٹھایا تھا، ایک لمحے کو اپنے سامنے بھرپور حسن لیے کھڑی سیلینا خان کو دیکھتے ٹھٹکا تھا، لیکن وہ برہان خانزادہ تھا، خود پر قابو رکھنا جانتا تھا۔ وہ تیزی سے اپنی نظریں پلٹ گیا۔ سیلینا بنا دوپٹے کے خوبصورت سے ڈریس میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس حلیے میں اسے دیکھتے برہان کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ وہ خود پر ضبط کر گیا۔ مسٹر خانزادہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں، اس دن آپ نے مجھے بچایا تھا۔ سیلینا اس کی بات کو اگنور کرتے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کی طرف بڑھتی ہوئی اپنے ہاتھوں میں پکڑا بکے سامنے کر گئی، جبکہ برہان اب سمجھ چکا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو مسلسل 2 راتوں سے اسے تنگ کر رہی ہے۔
ویل مس خان، مجھے ان سب کی ضرورت نہیں، آپ بیٹھ سکتی ہیں۔ بکی اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ پر رکھتے ہوئے اس نے دبے انداز میں کہا تھا۔ سیلینا کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ چیئر پر پیچھے کھسکاتی بیٹھ چکی تھی۔ کیا لیں گی آپ؟ برہان نے لیپ ٹاپ پر نگاہیں گاڑتے ہوئے پوچھا۔ آپ؟ سیلینا کے منہ سے بے اختیار پھسلا تھا۔ برہان نے سر اٹھائے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب آپ جو چاہیں۔ سیلینا نے اس کے دیکھنے پر تیزی سے بات بدلی۔ برہان نے انٹرکام اٹھاتے آرڈر کیا تھا اور واپس اپنے کام میں لگ گیا۔ سیلینا بیٹھی مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ برہان کی امپلائی نے کافی لا کر اس کے سامنے رکھی، لیکن وہ اس کو اگنور کیے بس برہان کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ مس سیلینا، میرے خیال سے آپ جیسی بڑی ایکٹریس کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوگا۔ برہان کب سے اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ وہ الجھ رہا تھا، لیکن وہ خود کو ہوش میں رکھنا جانتا تھا۔ نہیں تو، سیلینا نے جھٹ سے کہا۔ کیا آپ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں؟ کیونکہ میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ برہان نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ مسٹر خانزادہ، مجھ سے شادی کریں گے؟ سیلینا نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ واٹ؟ برہان نے شوق سے اسے دیکھا۔ جی مسٹر خانزادہ، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، پلیز انکار مت کریے گا۔ برہان خانزادہ کی طرف دیکھتی وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس کے الفاظ کی سچائی اس کی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی تھی۔ مس خان، آپ سراسر اپنا اور میرا ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں، کیونکہ مجھے شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور آپ میں تو بالکل نہیں۔ برہان نے کرخت لہجے میں کہا تھا۔ برہان، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ سیلینا نے اس کا نام لیتے بے بسی سے کہا تھا، لیکن میری طرف سے انکار ہے، وہ چبا چبا کر بولا تھا۔ برہان، سیلینا نے اس کا نام لیا تھا۔ آنسو نکلنے کو بےتاب تھی، پر وہ اپنے ماں باپ کے جانے کے بعد رونا تک بھول گئی تھی۔ برہان کو اس کے منہ سے اپنا نام اچھا لگا تھا، لیکن وہ انکاری تھا۔ مس خان، آپ اب جا سکتی ہیں، وہ کرخت لہجے میں بولا تھا۔ سیلینا مزید وہاں نہیں رکی۔ وہ باہر نکلی تو وہاں آفس کے تمام لوگ جمع تھے، جن کو دیکھتے سیلینا نے وہاں سے نکلنا چاہا تھا، لیکن بے سود۔ تب تک اسمارا نے وہاں رش دیکھتے گارڈز کو کال کی تھی۔ وہ لوگ وہاں پہنچ چکے تھے، جو سیلینا کو ان سب کے درمیان سے نکال کر لے گئے تھے۔ خانزدہ ولا کی فضا آج کچھ زیادہ ہی بوجھل تھی۔ برہان جب سے آفس سے لوٹا تھا، اس کے ذہن میں سیلینا کے وہ آخری الفاظ اور اس کی آنکھوں میں تیرتی بے بسی بار بار دستک دے رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک لڑکی جو محض ایک بار ملی، اس سے شادی کا مطالبہ کیسے کر سکتی ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا ہی تھا کہ رمشا، جو کافی دیر سے اسے دور سے دیکھ رہی تھی، دبے پاؤں اس کے قریب آئی۔ برہان، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ رمشا نے نہایت نرم اور بناوٹی فکر مندی سے پوچھا۔ وہ آج کچھ زیادہ ہی تیار ہوئی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کے لباس میں وہ خود کو بہت پر اعتماد محسوس کر رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں رمشا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ برہان نے سرد نظروں سے اسے دیکھا اور پھر نظریں پھیر لی۔ میں نے سوچا آپ تھکے ہوئے ہوں گے، اس لیے آپ کے لیے اسپیشل کافی لائی ہوں۔ اس نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور برہان کے بالکل قریب بیٹھ گئی۔ برہان نے ناگواری سے قدم فاصلہ اختیار کیا۔ مجھے کافی کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ برہان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح سپاٹ تھا۔ برہان، آخر آپ مجھ سے اتنی دوری کیوں رکھتے ہیں؟ کیا میں آپ کو اتنی بری لگتی ہوں؟ بی جان اور مورے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہو جائیں۔ رمشا نے اب تھوڑا جذباتی انداز اپنایا، جیسا کہ ارزلِ خانم نے اسے سکھایا تھا۔ اس نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ برہان کے کندھے پر رکھنے کی کوشش کی۔ برہان ایک دم جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی لہرائی۔ رمشا، اپنی حد پار مت کرو۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے ان فضول باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ شادی کوئی کھیل نہیں ہے جو تم اور تمہاری ماں جب چاہیں گی میں کر لوں گا، وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ لیکن برہان، وہ ایکٹریس سیلینا خان۔ رمشا کے منہ سے یہ نام سن کر برہان ٹھٹک گیا۔ سوشل میڈیا پر ہر جگہ آپ کی اور اس کی تصویریں چل رہی ہیں کہ وہ آپ کے آفس گئی تھی۔ کیا وہ مجھ سے بہتر ہے؟ رمشا کے لہجے میں حسد صاف جھلک رہا تھا۔
برہان کے آفس کے سٹاف میں سے کسی نے خبر لیک کر دی۔ خبردار جو تم نے اس کا نام دوبارہ لیا۔ وہ میرے آفس کیوں آئی تھی یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اور تم صرف اس گھر کی بیٹی بن کر رہو تو بہتر ہے۔ میری لائف پارٹنر بننے کا خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ برہان نے اس کا بازو سختی سے پکڑا۔ اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا۔ وہ اسے جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے رمشا اپنی تذلیل پر خون کے آنسو پی کر رہی تھی۔ اسے اپنی ہار برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسی وقت ارزلیہ خانم سائے کی طرح کمرے سے باہر نکلی۔ دیکھ لیا مورے، وہ تو بات سننے کو بھی تیار نہیں ہے، رمشا نے روتے ہوئے کہا۔ صبر کرو رمشا، مرد جتنا سرکش ہو اسے جھکانے کے اتنے ہی راستے ہوتے ہیں۔ اگر وہ پیار سے نہیں مانتا تو ہمیں وہ راستہ اپنانا ہوگا جہاں اسے اپنی عزت بچانے کے لیے تمہارا ہاتھ تھامنا پڑے۔ ارزلیہ خانم کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک تھی۔ دوسری طرف برہان اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کا دل بے چین تھا۔ اس نے غصے میں اپنا موبائل اٹھایا اور سیلینا کا نمبر ڈائل کرنا چاہا، پھر رک گیا۔ اس نے دراز سے وہ گجرے نکالے جو اس رات سیلینا کے ہاتھ سے نکلتے برہان کے کوٹ کے بٹن میں پھنس گیا تھا۔ جب اسے خبر ہوئی تو وہ کار میں بیٹھ چکا تھا، اور وہ جو نامعلوم کیوں پھینکنے کی جگہ اپنے ساتھ اٹھا لایا، ان گجروں کی خوشبو اب بھی باقی تھی، بالکل سیلینا کی اس بھینی سی خوشبو کی طرح جو اس کے آفس میں چھوڑ گئی تھی۔ آخر تم چاہتی کیا ہو سیلینا خان؟ اس نے گجرے کو بیڈ پر پھینکتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ اسے احساس نہیں تھا کہ انکار کے باوجود سیلینا اس کے دماغ پر قابض ہوتی جا رہی تھی۔ اگلے دن سیلینا نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ ہار نہیں مانے گی۔ وہ جانتی تھی برہان خانزادہ ایک سخت چٹان کی مانند ہے، لیکن اسے بھی یقین تھا ہر چٹان میں کہیں نہ کہیں کوئی دراڑ ضرور ہوتی ہے۔ اس نے سفید رنگ کا ایک پروقار سوٹ پہنا، بالوں کو سلیقے سے باندھا اور کم سے کم میک اپ کے ساتھ وہ دوبارہ خانزادہ انڈسٹریز کی بلڈنگ کے سامنے کھڑی تھی۔ آج اس کے ساتھ اسمارا نہیں تھی، وہ اکیلی آئی تھی۔ ریسیپشن پر بیٹھی وہی لڑکی اسے دیکھتے مسکرائی، لیکن اس کی آنکھوں میں تھوڑی گھبراہٹ بھی تھی۔ میم، سر نے سختی سے منع کیا ہے کہ کسی کو بھی اندر نہ آنے دیا جائے، خاص طور پر آپ کو، لڑکی نے دھیری آواز میں بتایا۔ سیلینا نے گہرا سانس لیا اور اپنے پرس سے ایک چھوٹا سا کارڈ نکال کر اسے دیا۔ تم بس میرا یہ پیغام ان تک پہنچا دو، اگر وہ پھر بھی منع کریں گے تو میں چلی جاؤں گی۔ اس نے لڑکی کو کارڈ تھماتے سنجیدگی سے کہا۔ کارڈ پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، میں یہاں ایکٹریس سیلینا خان بن کر نہیں، بلکہ ایک ایسی لڑکی بن کر آئی ہوں جس کی زندگی کا انحصار آپ کے ایک فیصلے پر ہے۔ سر آپ کا انتظار کر رہے۔ 5 منٹ بعد فیصل باہر آیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، لیکن نظروں میں سیلینا کے لیے ایک چھپی ہوئی عزت تھی۔ سیلینا جب اندر داخل ہوئی تو برہان کھڑکی کی طرف پشت کیے باہر کے مناظر دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی اتنی گہری تھی، سیلینا کے دل کی دھڑکن اسے خود سنائی دے رہی تھی۔ آپ پھر آ گئی مس خان، میں نے کل واضح الفاظ میں آپ کو جواب دے دیا تھا، آپ کی ضد آپ کی ساکھ خراب کر سکتی ہے۔ برہان کی آواز کمرے میں گونجی۔ وہ مڑا تو اس کی نظریں ہمیشہ کی طرح سرد تھی۔ ساکھ کی پرواہ انہیں ہوتی ہے برہان جن کے پاس کھونے کو بہت کچھ ہے۔ میرے پاس صرف میرا یہ دل ہے جو آپ کے لیے دھڑکتا ہے، سیلینا نے ہمت جمع کر کے کہا۔ برہان اس کے قریب آیا۔ اس کا قد سیلینا سے کہیں زیادہ تھا، جس کی وجہ سے سیلینا کو گردن اٹھا کر اسے دیکھنا پڑا تھا۔ محبت؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ 2 دن کی ملاقات محبت ہے؟ یہ صرف ایک وہم ہے، یا شاید آپ کو وہ چیز پانے کی عادت ہے جو آپ کو نہ ملے۔ وہ سر جھٹکتا طنزیہ انداز میں بولا، اگر یہ وہم ہوتا تو میں یہاں اپنی انا بیچ کر دوبارہ نہ آتی۔ سیلینا کی آواز بھر آئی۔ میں جانتی ہوں آپ رمشا سے شادی نہیں کرنا چاہتے، میں نے آپ کے گھر کے حالات معلوم کیے ہیں۔ آپ کو ایک ایسی جیون ساتھی چاہیے جو آپ کے رتبے کو سمجھے، جو آپ کی خاموشی کو پڑھے۔ وہ سب بھی بھول گئی جو اس کو نہ بتانے کا تہیہ کیے ہوئی تھی، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ ہیں، ایک ایسی لڑکی جس کی زندگی کیمروں اور لائٹس کے گرد گھومتی ہے۔ برہان نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ حیران بھی تھا کہ سیلینا اس کے بارے میں اتنا کچھ کیسے جان سکتی ہے۔
اس سے پہلے کہ سیلینا کچھ کہتی، برہان کے فون پر اس کے مورے کی کال آئی۔ برہان نے کال اٹھائی تو اس کا لہجہ یکسر بدل گیا۔ جی مورے، میں ٹھیک ہوں۔ جی میں شام کو جلدی آؤں گا۔ فون رکھتے اس نے سیلینا کی طرف دیکھا۔ میری زندگی میں صرف 2 عورتیں اہمیت رکھتی ہیں، میری بی جان اور میری مورے۔ ان کے علاوہ کسی تیسری کی جگہ نہیں ہے۔ آپ جا سکتی ہیں، وہ تو ٹوک انداز میں بولا۔ سیلینا نے اپنے آنسو ضبط کیے اور ایک قدم آگے بڑھی۔ ایک موقع برہان، صرف ایک موقع۔ اگر آپ کو 1 مہینے میں مجھ میں وہ سچائی نظر نہ آئی جو میں کہہ رہی ہوں تو میں خود آپ کی زندگی سے چلی جاؤں گی۔ وہ آنکھوں میں بے پناہ چاہت لیے اس سے کہہ رہی تھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ میرا فیصلہ بدل سکتی ہیں تو آزمائش کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے گا برہان خانزادہ، ٹوٹ سکتا ہے بدل نہیں سکتا۔ برہان نے کچھ دیر اسے غور سے دیکھا، جیسے وہ اس کی آنکھوں میں چھپا سچ پڑھنے کی کوشش کر رہا۔ بدلنا تو وقت کا کام ہے برہان، میں تو بس آپ کو اپنا بنانا چاہتی ہوں۔ سیلینا کے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ آئی۔ وہ وہاں سے نکلی تو اسے محسوس ہوا کہ اس نے ایک بڑی جنگ کا پہلا مرحلہ طے کر لیا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ خانزادہ ولا میں رمشا اور ضلع خانم اس کے خلاف کس بڑے جال کی تیاری کر رہی ہیں۔ اگلے 2 دن سیلینا نے خود پر بہت ضبط کیا، لیکن اس کا دل مسلسل برہان کی طرف کھنچ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے 1 مہینے کا وقت لیا ہے مگر اسے چین نہیں آ رہا تھا۔ تیسرے دن دوپہر کے وقت وہ ایک بار پھر خانزادہ انڈسٹریز پہنچی۔ آج اس نے کسی کو مطلع نہیں کیا اور سیدھی برہان کے آفس کی منزل کی طرف بڑھ گئی۔ فیصل اپنی سیٹ پر موجود نہیں تھا، شاید کسی کام سے نیچے گیا تھا۔ سیلینا نے گہرا سانس لیا اور جیسے برہان کی کیبن کا دروازہ دھکیلا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سانس حلق میں اٹک گیا۔ اندر کا منظر کچھ ایسا تھا کہ سیلینا کا دل پاش پاش ہو گیا۔ رمشا برہان کے بالکل قریب کھڑی تھی، بلکہ وہ برہان کی چیئر کے ہینڈل پر جھکی ہوئی تھی اور اس کا ایک ہاتھ برہان کے شانے پر تھا۔ برہان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی، لیکن اس کی حالت کافی عجیب تھی، جیسے وہ رمشا کی اچانک اس حرکت پر ششت رہ گیا ہو۔ رمشا نے شاید سیلینا کے آنے کی چاپ سن لی تھی، اسی لیے اس نے جان بوجھ کر اپنا رخ برہان کے چہرے کے مزید قریب کر لیا، تاکہ دیکھنے والے کو لگے کہ ان کے درمیان کوئی انتہائی نجی لمحہ چل رہا ہے۔ سیلینا کو دیکھ کر رمشا کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی، جبکہ برہان نے جیسے ہی سیلینا کو دروازے پر کھڑے دیکھا، وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سیلینا تم؟ برہان کے لہجے میں گھبراہٹ اور غصے کا امتزاج تھا۔ سیلینا کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ اس نے دیکھا کہ رمشا نے نہایت بے شرمی سے برہان کے کوٹ کا کالر ٹھیک کیا، جیسے وہ اس پر اپنا حق جتاتی ہو۔ اوہ سوری، مجھے نہیں معلوم تھا آپ یہاں کسی ضروری میٹنگ میں مصروف ہیں، سیلینا نے کانپتی آواز میں کہا۔ اس کا لہجہ طنز سے بھرپور تھا، لیکن آنکھوں کا دکھ چھپائے نہیں چھپ رہا تھا۔ تم جو دیکھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، برہان ایک قدم آگے بڑھ کر کہنا چاہا، لیکن رمشا نے فوراً اس کا بازو تھام لیا۔ برہان، اسے وضاحت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر یہ ہے کون؟ رمشا نے حقارت سے سیلینا کو دیکھا، جو آج آفس آئی تھی جب اسے پتہ چلا کہ سیلینا لفٹ میں ہے، اور وہ اسی وقت برہان کے آفس میں چلی آئی۔ سیلینا میم، آپ تو بڑی ایکٹریس ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کسی کے پرسنل آفس میں بنا اجازت داخل ہونا کتنی بری بات ہے، اور ویسے بھی میں اور برہان ضروری بات کر رہے تھے۔ وہ جتاتی نظروں سے سیلینا کو دیکھتی ہوئی بولی۔ سیلینا نے ایک نظر برہان کے خاموش چہرے پر ڈالی۔ اسے امید تھی کہ برہان رمشا کا ہاتھ جھٹک دے گا، اسے ڈانٹے گا، لیکن برہان اس وقت اپنی خاندانی عزت اور سیلینا کے سامنے اپنی پوزیشن کے درمیان بری طرح پھنس چکا تھا۔ میں نے شاید غلطی کر دی مسٹر خانزادہ، میں سمجھی تھی آپ ایک پتھر ہیں جسے موم کرنا مشکل ہے، پر مجھے نہیں معلوم تھا آپ پہلے ہی کسی کے اسیر ہیں۔ سیلینا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ سیلینا میری بات سنو۔ برہان کی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ تھی جسے وہ خود نہیں سمجھ پایا، لیکن سیلینا پیچھے مڑ چکی تھی۔ وہ تیزی سے کوریڈور میں بھاگتی ہوئی لفٹ کی طرف بڑھی۔ پیچھے برہان نے غصے سے رمشا کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا۔ باہر نکلو رمشا،
ابھی اور اسی وقت۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ یہ ڈرامہ کرنے کی؟ برہان کی دھاڑ سے پورا آفس گونج اٹھا۔ برہان میں تو بس، رمشا ہکلانے لگی۔ وہ برہان کا غصہ دیکھ کر سہم گئی تھی۔ شٹ اپ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں بی جان کا لحاظ کرنا چھوڑ دوں۔ برہان نے میز پر پڑی فائل زور سے فرش پر دے ماری۔ وہ تیزی سے آفس سے باہر نکلا تاکہ سیلینا کو روک سکے، لیکن تب تک سیلینا کی گاڑی پارکنگ سے نکل چکی تھی۔ برہان وہیں کھڑا مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے سیلینا کے غلط سمجھنے پر اتنا دکھ کیوں ہو رہا ہے۔ سیلینا خان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خاموش بیٹھ کر اپنی ہار تسلیم نہیں کرے گی۔ اسے معلوم تھا رمشا نے جو کچھ آفس میں کیا وہ ایک سوچی سمجھی چال تھی، کیونکہ اسے اپنے ریزرو سے رمشا کے بارے میں بھی ایک بات پتہ چل چکی تھی، اور برہان خانزادہ کو پانے کا راستہ اب صرف اس کے گھر سے ہو کر گزرتا تھا۔ اگلی صبح سیلینا نے ایک نہایت نفیس سفید رنگ کا کام والا جوڑا پہنا۔ سر پر دوپٹہ سلیقے سے ٹکا کر وہ بغیر کسی گارڈ یا ٹیم کے اکیلی خانزادہ ولا کے صدر دروازے پر موجود تھی۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ اور پھولوں کا گلدستہ تھا۔ بی جان اور فضا خانم لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب ملازم نے اطلاع دی کہ کوئی سیلینا خان ملنے آئی ہے۔ فضا خانم نے حیرت سے بی جان کی طرف دیکھا۔ سیلینا جب اندر داخل ہوئی تو اس کی شخصیت کا سحر ایسا تھا کہ بی جان بے اختیار مسکرا دی۔ السلام علیکم، میرا نام سیلینا ہے۔ اس نے نہایت ادب سے بی جان کے ہاتھ چومے۔ وعلیکم السلام پتر، تم تو وہی ہو نا جو ٹی وی پر آتی ہو؟ بی جان نے محبت سے پوچھا۔ سیلینا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور بی جان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بی جان، میں یہاں کسی کام سے نہیں آئی، میں اپنے لیے آپ کے پوتے برہان کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ سیلینا کے اس بے باک لیکن پرخلوص اعتراف پر پورے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ فضا خانم اور بی جان ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ سیڑھیوں سے اترتی اور ذلہ خانم اور رمشا کے چہرے فک ہو گئے۔ رمشا اور ذلہ خانم کو اس کے بارے میں بتا چکی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ ایک اداکارہ اور خانزادہ خاندان کی بہو، ناممکن، اور ذلہ خانم نے تیکھے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی اور چند ہی سیکنڈز میں برہان خانزادہ، جو پہلے ہی آفس کے واقعے کی وجہ سے سخت غصے میں تھا، لاؤنج میں داخل ہوا۔ سامنے سیلینا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جیسے آگ اتر آئی۔ سیلینا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ برہان کی آواز نے گرج نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ برہان پتر، دیکھو یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے، یہ تو اپنا رشتہ لے کر آئی ہے، بی جان نے حیرت سے کہا۔ برہان نے ایک لمحہ سیلینا کو دیکھا جس کی آنکھوں میں امید اور محبت تھی، لیکن اس کا غرور اور غصہ اس وقت عروج پر تھا، اس لیے مٹھائی کا ڈبہ جو میز پر رکھا تھا ایک جھٹکے سے فرش پر گرا دیا۔ تمہیں کیا لگا تھا سیلینا خان کہ تم میرے گھر آؤ گی، میری بی جان کو جذباتی کرو گی اور میں مان جاؤں گا؟ تم جیسی لڑکیاں جن کی زندگی نمائش کے علاوہ کچھ نہیں، وہ خانزادہ ولا کی دہلیز پار کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ برہان اس کے بالکل قریب آ کر دھاڑا۔ برہان، میری بات تو سنیں، سیلینا نے لرزتی آواز میں کہنا چاہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کچھ نہیں سننا مجھے، نکل جاؤ یہاں سے ابھی اور اسی وقت۔ تمہاری اوقات صرف سکرین تک محدود ہے، میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ دوبارہ اس گھر کے آس پاس بھی نظر نہ آنا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک عورت ہو۔ اس نے سیلینا کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے صدر دروازے کی طرف لے گیا۔ اس نے سیلینا کو باہر کی طرف دھکیل دیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ سیلینا وہیں ٹھنڈے فرش پر گر گئی۔ اس کے سفید جوڑے پر مٹی لگ چکی تھی اور دل کے ٹکڑے پورے صحن میں بکھر گئے۔ اندر رمشا اور ذلہ خانم کے چہروں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جبکہ بی جان اور فضا خانم خاموشی سے برہان کا یہ وحشیانہ روپ دیکھ رہی تھی۔ سیلینا نے اپنے آنسو پونچھے اور بھوجل قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ اسے اب احساس ہوا تھا اس نے کیسے پتھر سے دل لگایا جو صرف توڑنا جانتا ہے۔ برہان کے گھر سے تذلیل کر کے نکالے جانے کے بعد
سیلینا کے اندر کی محبت اب ایک جنون اور ضد میں بدل چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا اگر برہان پیار سے اس کا نہیں ہو سکتا تو وہ اسے مجبور کر کے اپنائے گی۔ اگلی رات جب برہان اپنے کمرے میں اکیلا تھا، اس کے موبائل پر سیلینا کی ویڈیو کال آئی۔ برہان نے کاٹنا چاہا لیکن ساتھ ہی ایک میسج چمکا، برہان، اگر تم اگلے 10 منٹ میں میرے گھر نہ پہنچے تو میں خودکشی کر کے اپنی جان دے دوں گی، جس کے ذمہ دار تمہیں بتا کر جاؤں گی۔ برہان نے غصے میں سیلینا کی طرف سے آتی ویڈیو کال اٹھائی۔ سامنے سیلینا ہاتھ میں نیند کی گولیوں کا پورا پتہ لیے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی، چہرہ سپاٹ۔ یہ کیا پاگل پن ہے سیلینا؟ برہان دھاڑا۔ پاگل پن نہیں، آخری فیصلہ ہے۔ آ جاؤ ورنہ تم ساری زندگی ایک لاش کے بوجھ تلے جیو گے، اس نے بے دردی سے اپنے گال مسلتے ہوئے کہا۔ برہان تیش میں بھرا اپنی گاڑی نکال کر سیلینا کے گھر کی طرف بھاگا۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے کوئی اپنی جان لے۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا، سیلینا نے دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ کہاں ہے گولیاں؟ برہان نے اس کا کندھا جھٹکتے ہوئے پوچھا۔ سیلینا نے کوئی جواب نہ دیا اور اچانک برہان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ برہان اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن سیلینا نے اسے مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا۔ اسی دوران سیلینا نے بڑی ہوشیاری سے بیڈ روم کے کونے میں چھپے ہوئے کیمرے کا اینگل چیک کیا جو اسجد نے پہلے ہی سیٹ کر رکھا تھا۔ اس نے برہان کے بالکل قریب ہو کر کچھ ایسی پوزیشنز بنائی جو کیمرے کی آنکھ سے دیکھنے پر انتہائی نیچی لگ رہی تھی۔ برہان کو ذرا برابر اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ہمدردی کو اس کے خلاف ہتھیار بنایا جا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد سیلینا پیچھے ہٹی اور ایک دم نارمل ہو گئی۔ اس کے چہرے پر اب وہ کرب نہیں بلکہ ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ اب تم جا سکتے ہو برہان خانزادہ، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ تم پاگل ہو چکی ہو۔ برہان غصے میں بڑبڑاتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اگلی صبح برہان ابھی ناشتے کی میز پر تھا جب اس کے فون پر کچھ تصاویر موصول ہوئیں۔ وہ تصاویر دیکھتے ہی اس کے ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ وہی تصاویر جو رات سیلینا نے چالاکی سے لی تھی، ساتھ ہی سیلینا کا میسج تھا، یہ تصاویر صرف میرے پاس نہیں ہیں برہان، بلکہ ایک کلک پر میڈیا اور آپ کی بی جان کے پاس پہنچ سکتی ہیں۔ اگر اپنے خاندان کی عزت عزیز ہے تو آج شام قاضی کے ساتھ میرے گھر پہنچ جاؤ۔ برہان کا دم گھٹنے لگا۔ وہ جانتا تھا اگر یہ تصاویر باہر نکلی تو خانزادہ خاندان کی نسلوں کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ وہ سیلینا کے گھر پہنچا جہاں سیلینا پہلے ہی نکاح خواں کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے آتے ہی سیلینا نے مسکراہٹ کے ساتھ اسے نکاح نامے پر سائن کرنے کا اشارہ کیا۔ تم اتنی گر جاؤ گی میں نے سوچا نہ تھا سیلینا خان۔ برہان نے نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے حقارت سے اسے دیکھا۔ اس کا لہجہ اتنا زہریلا تھا کہ سیلینا کا دل لرز گیا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ میں نے کہا تھا برہان، میں تمہیں اپنا بنا کر رہوں گی، سیلینا نے نکاح نامہ اٹھاتے ہوئے فاتحانہ انداز میں کہا۔ تم نے میرا نام تو پا لیا سیلینا، لیکن یاد رکھنا اب اس گھر میں تمہارا استقبال محبت سے نہیں نفرت کی اس آگ سے ہوگا جو تم نے خود جلائی ہے۔ برہان نے اسے آخری بار سرد نظروں سے دیکھا اور وہاں سے نکل گیا۔ سیلینا خان اب سیلینا برہان خانزادہ بن چکی تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ نکاح اس کے لیے سکون نہیں بلکہ ایک نئے عذاب کا آغاز ہے۔ خانزادہ ولا کی فضا کا منظر آج کچھ الگ سا تھا۔ برہان خانزادہ جب سیلینا کو ساتھ لے گھر میں داخل ہوا تو لاؤنج میں موجود ہر شخص ساکت رہ گیا۔ بی جان صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں شدید دکھ تھا، جبکہ درید خانزادہ اور راشد خانزادہ غصے سے پھٹ پڑنے کو تیار تھے۔ سیلینا جو سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں ملبوس تھی، اس نے گہرا سانس لے کر قدم آگے بڑھایا، لیکن برہان نے اسے وہیں روک دیا۔ اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ برہان کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ سیلینا کے وجود میں جھرجھری دوڑ گئی۔ نکاح کر کے تم نے اس گھر میں جگہ بنا لی ہے جو تمہیں مل گئی، لیکن یاد رکھنا تم یہاں صرف ایک بوجھ بن کر ہوگی، وہ تنفر سے بولا۔ اسی لمحے رمشا سیڑھیوں سے نیچے آئی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں زہر بھرا تھا۔
اس نے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے سلینا کے قریب آ کر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ مبارک ہو سلینا میم، یا اب میں آپ کو بھابھی کہوں، بڑی کمال کی ایکٹریس ہیں آپ، جو فلموں میں نہیں کر سکی وہ حقیقت میں کر دکھایا۔ زبردستی کا نکاح کر کے اس گھر میں تو آ گئی، لیکن کیا برہان کے دل میں جگہ بنا پائیں گی؟ رمشا نے طنزی انداز میں کہا۔ میں اس گھر کی عزت بن کر آئی ہوں رمشا، اور اپنا مقام بنانا میں بخوبی جانتی ہوں۔ سلینا نے ہمت جمع کی اور رمشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، عزت؟ جو عورت تصاویر کے ذریعے بلیک میل کر کے نکاح کرے وہ عزت کی بات نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ برہان نے سب بتا دیا ہے ہمیں کہ تم نے اسے کیسے مجبور کیا، اور زلیخا خانم جو اب تک خاموش تھی وہ اب مزید خاموش نہیں رہی تھی۔ سلینا کا چہرہ فک ہو گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ برہان گھر والوں کو سب سچ بتا چکا ہوگا۔ اس نے بی جان کی طرف دیکھا، جن کی نظروں میں ہمیشہ اس کے لیے شفقت ہوتی تھی، لیکن آج وہاں صرف بیزاری تھی۔ برہان، اسے اس کے کمرے میں چھوڑا، اور آج کے بعد اس لڑکی کا ذکر اس گھر میں خوشی کے طور پر نہیں ہوگا۔ بی جان نے اپنا رخ پھیر لیا۔ برہان نے سلینا کا بازو پکڑا اور اس سے بھلائی منزل کے اس آخری کمرے کی طرف لے گیا جو عرصہ دراز سے بند پڑا تھا۔ کمرے میں داخل کر کے اس نے سلینا کو بیڈ پر دھکا دیا۔ یہ تمہاری جگہ ہے سلینا، اس کمرے سے باہر قدم رکھنے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ میری مورے اور بی جان کے دل سے تم اتر چکی ہو، اور رمشا اس گھر کی بیٹی ہے۔ اگر تم نے اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بیوی ہو۔ برہان رک گیا اور اس کے قریب جھک کر بولا۔ وہ دروازہ باہر سے لاک کر کے چلا گیا۔ سلینا اسی سرخ جوڑے میں فرش پر بیٹھ گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس نے برہان کو پا تو لیا، لیکن اسے جیتنے کی کوشش میں وہ خود کو ہار چکی ہے۔ باہر سے رمشا کے کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھی جو جان بوجھ کر سلینا کو سنائے جا رہے تھے۔ رات کے پچھلے پہر جب پورے خانزدہ ولا پر خاموشی طاری تھی، برہان اپنے کمرے میں بے چین تھا۔ غصہ، نفرت اور ایک نامعلوم سی کشش اس کے اندر جنگ کر رہی تھی۔ وہ خود کو جتنا سلینا سے دور رکھنے کی کوشش کرتا، اس کی خوشبو اور اس کی وہ نم آنکھیں اس کے اعصاب پر سوار ہو جاتی۔ آخرکار وہ خود پر قابو نہ پا سکا اور اس کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں اس نے سلینا کو قید کیا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سلینا کھڑکی کے پاس زمین پر بیٹھی باہر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ چاندنی اس کے اداس چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے وہ کسی سنگ مرمر کے تراشے ہوئے مجسمے کی طرح لگ رہی تھی۔ آہٹ پا کر سلینا نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ برہان کو وہاں کھڑے دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ برہان، آپ اس وقت یہاں؟ اس کی آواز میں حیرت اور تھوڑی سی ڈر کی جھلک تھی۔ برہان خاموشی سے اس کی طرف مڑا۔ اس کے قدموں کی چاپ سلینا کے دل کی دھڑکنوں سے تال میل کھا رہی تھی۔ وہ اس کے اتنا قریب آ گیا کہ سلینا کو اس کی سانسوں کی تپش محسوس ہونے لگی۔ برہان نے اسے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اپنا ہاتھ دیوار پر سلینا کے سر کے پاس رکھا۔ تمہیں کیا لگا تھا سلینا کہ تم مجھے مجبور کر دو گی اور میں خاموش رہوں گا؟ اس کا لہجہ اب سرد نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سی گمبھیریت تھی۔ میں نے صرف آپ کو پانا چاہا تھا برہان، سلینا نے نظریں جھکا کر مدھم آواز میں کہا۔ برہان نے اپنی دوسرے ہاتھ کی انگلی سے سلینا کی تھوڑی کو اوپر اٹھایا اور اسے اپنی گہری نظروں کے حصار میں لے لیا۔ تم نے آگ سے کھیلا ہے سلینا خانزادہ، اور اب اس آگ کی تپش تمہیں بھی برداشت کرنی ہوگی۔ وہ اس کے کان میں جھک کر سرگوشی میں بولا۔ سلینا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن اس بار وہ دکھ کے نہیں تھے۔ برہان کا ہاتھ سلینا کے گال پر ٹھہر گیا۔ اس کا انگوٹھا نرمی سے سلینا کے آنسو پونچھنے لگا۔ اس کے لمس میں ایک ایسی شدت تھی کہ سلینا کا پورا وجود لرز اٹھا۔ برہان کی نظریں سلینا کے لبوں پر ٹھہر گئی۔ وہ غصہ دھیرے دھیرے پگھل کر کسی اور جذبے میں ڈل رہا تھا۔ تم سے نفرت کرنا چاہتا ہوں، پر تمہاری یہ آنکھیں مجھے ایسا کرنے نہیں دیتی۔ برہان نے سرگوشی کی۔ اس نے سلینا کو اپنی باہوں کے حصار میں لے کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ سلینا نے اپنا سر اس کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا اور اس کے کوٹ کو مٹھیوں میں بینچ لیا۔ اس لمحے کے لیے ساری تلخیاں، ساری سازشیں اور دنیا بھر کی نفرتیں پیچھے رہ گئی تھی۔
کمرے میں صرف ان کے دلوں کی دھڑکنیں گونج رہی تھی۔ برہان نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، ایک ایسا لمس جو خاموشی سے بہت کچھ کہہ گیا تھا۔ سیلینا کو لگا جیسے اس کی برسوں کی پیاس بجھ گئی ہو۔ وہ جانتی تھی صبح ہوتے ہی شاید برہان پھر سے وہی سرد مہر انسان بن جائے، لیکن اس وقت وہ اس کے قریب تھا، اس کا اپنا تھا۔ اس رات کے لمس نے برہان کے اندر کی تمام برف پگھلا دی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا سیلینا کی ضد کے پیچھے کوئی لالچ نہیں، بلکہ وہ بے پناہ محبت تھی جس نے اسے ہر حد پار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن خانزدہ ولا میں داخل ہوئی تو برہان نے سب کو لاؤنج میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ درید خانزادہ، بیت جان، فضہ خانم، رمشا، ہمیشہ کی طرح سازشی نظریں لیے رمشا اور رزل خانم وہاں موجود تھی۔ سیلینا جو پہلے سے زیادہ پر اعتماد لگ رہی تھی، برہان کے برابر میں آ کر کھڑی ہوئی۔ میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، سیلینا اس گھر کی صرف بہو نہیں بلکہ میری پسند اور میری عزت ہے۔ اس نے جو بھی کیا وہ مجھے کھونے کے ڈر سے کیا اور میں اسے معاف کر چکا ہوں۔ برہان نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے سیلینا کا ہاتھ تھاما، وہ جو سیلینا کی حرکت پر بے پناہ غصے میں تھا لیکن اپنے دل کو اپنے اختیار میں نہیں رکھ پایا تھا۔ بالآخر وہ اس کو اس کا مقام دلا ہی چکا تھا۔ لیکن برہان، وہ سب جو اس نے، رمشا نے آخری کوشش کرتے ہوئے کہا۔ برہان نے سرد نظروں سے رمشا کو دیکھا۔ وہ سب میرے اور میرے بیوی کے درمیان کا معاملہ ہے، اور رمشا مجھے پتہ ہے کہ تم نے آفس میں جو کچھ کیا وہ ایک ڈرامہ تھا۔ آئندہ اگر تم نے سیلینا کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو تمہیں اس گھر میں جگہ نہیں ملے گی۔ اس کا لہجہ سرد ٹھٹھرتا ہوا تھا۔ رمشا اور ذل خانم کے چہرے فک ہو گئے، ان کا سارا کھیل الٹ چکا تھا۔ بی جان جو ہمیشہ سے برہان کی خوشی چاہتی تھی آگے بڑھی اور سیلینا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اگر میرے پوتے نے تمہیں قبول کر لیا تو میں کون ہوتی ہوں انکار کرنے والی؟ سدا خوش رہو پتر۔ بی جان کے ان الفاظ نے سیلینا کے دل سے بوجھ اتار دیا۔ فضہ خانم نے بھی مسکرا کر اپنی بہو کو گلے لگا لیا۔ خانزدہ ولا کا وہی لان جہاں کبھی تلخیاں تھی آج کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ سیلینا نے شوبز کی دنیا کو خیر بات کہہ دی اور اب وہ خانزدہ انڈسٹریز کی چیریٹی پروجیکٹ سنبھال رہی تھی۔ رمشا کی شادی اس کی ایک کزن سے طے پا چکی تھی اور وہ اپنے کیے پر نادم ہو کر خاموش رہنے لگی۔ برہان آفس سے واپس آیا تو سیلینا گارڈن میں پھولوں کی تراش خراش کر رہی تھی۔ وہ چپکے سے اس کے پیچھے آیا اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ برہان، مجھے پتہ ہے آپ ہیں۔ سیلینا نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ برہان نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ تمہیں پتہ ہے سیلینا، اس دن جب تم نے مجھے بلیک میل کیا تھا میں تب بھی تم سے نفرت نہیں کر پایا تھا۔ میرا غرور بھیچ میں تھا لیکن میرا دل تمہاری اسی دیوانگی پر ہار چکا تھا۔ اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سیلینا نے مڑ کر برہان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف اس کے لیے ستائش اور محبت تھی۔ میں نے کہا تھا نا برہان خانزادہ کہ میں آپ کو اپنا بنا کر رہوں گی، اس نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے کارنامے سے بہت خوش تھی۔ تم جیت گئی سیلینا برہان خانزادہ، اور میں یہ ہار خوشی سے قبول کرتا ہوں۔ برہان نے مسکرا کر اس کے ماتھے کو چوما۔ آسمان پر چھائے بادلوں سے ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی، جیسے قدرت بھی ان کی اس نئی شروعات پر اپنی برکتیں نازل کر رہی ہو۔ خانزدہ ولا کی دیواریں اب نفرت کی گواہ نہیں بلکہ ایک ایسی محبت کی داستان سنا رہی تھی جو ضد سے شروع ہوئی اور سچی عقیدت پر ختم ہوئی۔ کچھ عرصے بعد خانزدہ ولا میں آج ایک الگ ہی چہل پہل تھی۔ آج رمشا کا ولیمہ تھا۔ شروع میں رمشا اور اس رشتے کے خلاف تھی، لیکن فارس کی شرافت، اس کی خاموش محبت اور برہان کے سمجھانے پر وہ آہستہ آہستہ بدل گئی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا برہان اس کے لیے کبھی تھا ہی نہیں، اور فارس وہ انسان ہے جو اسے ملکہ بنا کر رکھے گا۔ آج ان دونوں کا ولیمہ تھا۔ سیلینا اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے تیار ہو رہی تھی جب برہان اندر داخل ہوا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ بلا کا وجیح لگ رہا تھا۔ اس نے آئینے میں سیلینا کا عکس دیکھا جو ہلکے سنہری کام والے لباس میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ برہان نے قریب آ کر اس کے گلے میں ہیروں کا ایک خوبصورت ہار پہنایا۔
بہت خوبصورت لگ رہی ہو مسز برہان خانزادہ، اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ شکریہ مسٹر خانزادہ، لیکن آج تو سب کی نظریں رمشا اور فارس بھائی پر ہوں گی۔ مجھے بہت خوشی ہے، رمشا کو فارس بھائی جیسا پارٹنر ملا۔ سیلینا نے مسکرا کر پیچھے مڑتے ہوئے اس کی ٹائی ٹھیک کی۔ ہاں، فارس کو میں اچھے سے جانتا ہوں اور وہ رمشا کو بھی خوشیاں دے گا جو میں کبھی نہیں دے سکتا تھا۔ برہان نے سیلینا کا ہاتھ تھاما اور وہ دونوں نیچے کی طرف بڑھے۔ ولیمے کی تقریب ایک عالی شان ہال میں جاری تھی۔ رمشا سرخ جوڑے میں شرمائی ہوئی بیٹھی تھی، جبکہ فارس کے چہرے پر اپنی محبت کو پانے کی خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ رمشا سے کافی وقت سے محبت کرتا تھا لیکن کہہ نہیں پایا تھا۔ جب برہان اور سیلینا اسٹیج پر پہنچے تو رمشا نے اٹھ کر سیلینا کو گلے لگایا۔ مجھے معاف کر دینا بھابھی، میں نے آپ کو بہت دکھ دی ہیں۔ رمشا کی آواز میں ندامت تھی۔ پرانی باتیں بھول جاؤ رمشا، آج تمہاری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے۔ سیلینا نے پیار سے اس کے گال تھپ تھپائے۔ مبارک ہو فارس۔ برہان نے فارس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب کے اختتام پر جب سب مہمان رخصت ہو رہے تھے، برہان اور سیلینا ہال کے انٹرنس میں کھڑے بالکل اکیلے تھے۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی اور فضا میں مٹی کی سوندھی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے سیلینا، اس دن پارکنگ میں جب تم میری باہوں میں گری تھی، مجھے تبھی اندازہ ہو گیا تھا یہ لڑکی میری زندگی میں کوئی بڑا طوفان لانے والی ہے۔ برہان نے سیلینا کو اپنے حصار میں لیا۔ وہ طوفان نہیں تھا برہان، وہ محبت کا ریلا تھا جس نے آپ کے دل کی بنجر زمین کو سیراب کر دیا۔ سیلینا نے ہنستے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے ضد میں تمہیں پایا تھا، لیکن اب میں تمہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی تسلیم کرتا ہوں۔ برہان نے اس کی پیشانی چومی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آسمان پر چمکتے ستارے اس کی لازوال محبت کے گواہ تھے۔ خانزادہ ولا کی کہانی اب تلخیوں سے نکل کر دو ایسے جوڑوں کی داستان بن چکی تھی جنہوں نے ثابت کیا کہ اگر محبت سچی ہو تو وہ پتھروں کو بھی موم کر دیتی ہے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔